أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وسدادا برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کا درس انشاءاللہ 27ویں آیت سے شروع کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آنے والے اور مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے متعلق بتایا کہ جو مکہ میں آنے والے لوگوں کو روکتے ہیں مکہ سے اور دین کی معاملات میں، دین کی چیزوں میں، دین کے مبلغین کے رستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف دیتے ہیں ان کو، اور الحاد کا جو یعنی الحاد کی جو سوچ ہے یا نافرمانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک خبر یا ایک بات بتانا شروع کی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر کعبہ کی تعمیر کریں اور میرے اس گھر میں کوئی شرک نہ کرے، اس کو ہر طرح سے پاک کر دیا جائے، حصی صفائی اور معنوی صفائی دونوں طرح سے اس کو پاک کیا جائے. اللہ تشرک بی شیئا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وطہر یعنی کعبہ بنانے کا سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہاں یہ آپ بنا رہے ہیں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے. تو سب سے پہلا مقصد جو ہے اس سے یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور میرے اس گھر کو، یہ جو گھر تم میرے حکم پہ بنا رہے ہو، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، اس کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. کن کے لیے پاک رکھنا ہے؟ للطائفین جو لوگ طواف کریں اس کا، والقائمین اور جو کھڑے ہو کر یہاں پر عبادت کریں، اس سے علماء نے مراد نماز لی ہے، والرکع السجود اور جو لوگ سجدہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھا جائے. تو حصی صفائی بھی ہو گئی اور معنوی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا کہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور جو عبادات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس آیت کے اندر، للطائفین والقائمین والرکع السجود، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کا ذکر کیا کیونکہ کعبے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان عبادات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جن کا خاص تعلق کعبے سے ہے. طواف صرف کعبے کا کیا جاتا ہے اور نماز کعبے کی طرف چہرہ کر کے پڑھی جاتی ہے، تو ان عبادات کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ایک اور مطالبہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بات کہتے ہیں کہ اچھا اب کعبہ بن گیا یا اس کی تعمیر مکمل ہو گئی،
اب کیا کرنا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، یہ کعبہ بنانے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیجئے. وَأَذِّن یہ آذان سے ہے، آذان یعنی آواز بلند کرنا، اعلان کرنا. فِي النَّاسِ لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتوک وہ آئیں گے، رجالاً چلتے ہوئے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور ہر قسم کی سواری پر. ضامر کا لفظ جو ہے عربی کے اندر، ضامر کا مطلب دبلی پتلی سواری کا ہے. اور علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے جو لغت کے علماء ہیں کہ ضامر وہ دبلی پتلی سواری جو محنت مشقت کی وجہ سے دبلی ہو. اس وجہ سے دبلی نہ ہو کہ اس پر یا تو کوئی ظلم ہوتا رہا ہے یا اس کو کھانا نہیں ملتا رہا، بلکہ محنت کی وجہ سے وہ دبلی پتلی ہو، یعنی بہت دور سے چل کے آئے، بہت محنت کر کے، یعنی لوگ اپنی سواریوں کو بہت بڑی بڑی دور سے چلا کے آئیں، اور وہ ان کی سواریاں وہ سواریاں ہوں جن پر وہ محنت مزدوری کرتے ہوں، انہی سواریوں کو وہ لوگ لے کے آ جائیں. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور ہر لاغر کمزور سواری پر آئیں گے، یأتینا وہ آئیں گے، من کلی فج عمیق ہر دور دراز راستے سے. فج کا مطلب راہ یا راستہ، عمیق دور دراز، یعنی ہر دور دراز راستے سے وہ آئیں گے. اس کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ اعلان کریں حج کا، اب یہ کعبہ بن گیا ہے اور جو آپ کے اوپر چیز واجب کی تھی وہ آپ نے مکمل کر دکھائی، اب آپ کے اوپر ایک اور چیز عائد آتی ہے کہ اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، اذان دیں، آواز بلند کریں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، پوچھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پر کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو لوگوں کو کیسے پہنچے گی؟ یہ لوگ جو اس بستی میں لوگ جو رہتے ہیں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ جو تھیں ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیاسے تھے بچپن میں، تو زمزم کا کنواں پھوٹا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو پانی کو دیکھ کے لوگوں نے وہاں پر بسیرا کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ. تو اس بستی کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور کون میری آواز کو سنے گا، یا میری آواز کیسے کہاں پہنچے گی، کہاں تک پہنچے گی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگ آئیں گے گروہوں میں اور لشکروں کے حساب سے، لشکر کی صورت میں آئیں گے، ہزاروں کے حساب سے، من کل فج عمیق ہر دور دراز راستے سے آئیں گے. تو یہ آواز کیسے اللہ تعالیٰ میں پہنچاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں، آپ آواز بلند کریں، اعلان کریں، آپ کی آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. اور پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ہر جگہ تک پہنچایا، ہر دور دراز علاقے میں پہنچایا. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے تھے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، وہیں اسی وقت اس کی تعمیل کی اور وہیں کھڑے ہو کر آواز بلند کرنا شروع کر دی، لوگوں کو بلانا شروع کیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، کیونکہ صفا کا پہاڑ بہت بلند پہاڑ ہے، اس لیے صفا کے پہاڑ پر چڑھے. کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے تھے. یہ جبل ابو قبیس جو ہے، اگر صفا مروہ کی طرف باب السلام جو صفا اور مروہ کے درمیان دروازہ ہے،
اس دروازے سے باہر نکلیں تو بالکل سامنے ایک مکتبہ ہے، لائبریری ہے، جس کے بارے میں یہ لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ یہ جائے پیدائش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک بات صرف مشہور ہے، ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ اس لائبریری تک اگر آپ چل کے جائیں گے، باب السلام سے نکل کے اس لائبریری تک آپ چل کے جائیں، اس مکتبے تک چل کے جائیں، تو جب آپ اس مکتبے کے قریب پہنچ جائیں گے، دائیں طرف دیکھیں تو جو پہاڑ آپ کو نظر آئے گا وہ جبل ابو قبیس ہے۔ حضرت ابراہیم، تو کچھ مفسرین نے کہا اور یہ مکہ کے سب سے اونچے پہاڑوں میں سے ہے۔ آج ان پہاڑوں کو، یہ دو پہاڑ ہیں جبل ابو قبیس اور جبل خندمہ، آج ان پہاڑوں کو اعلی المکہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ مکہ کے سب سے اعلیٰ ترین جو جگہ ہے یہ دو پہاڑ مانے جاتے ہیں، اور انہی دو پہاڑوں کے درمیان شیب بنی ہاشم تھی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے اس مکتبے کو لوگ غلط فہمی میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیدائش اسی جگہ پہ ہوئی تھی تو خاص کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مکتبہ تھا، یہ جگہ تھی جہاں پہ پیدائش ہوئی، لیکن کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے یہ۔ تو کچھ علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر جبل ابو قبیس پر چڑھے اور آواز بلند کی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا گھر اختیار کیا ہے، ان ربکم قد اخذ بیتا فحجوہ، اے لوگو تمہارے رب نے اپنا ایک گھر اختیار کر لیا ہے تو آؤ اس کا حج کرو آ کے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو پہاڑ تھے راستے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی، ندا دی، تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ پہاڑ جھکے تاکہ حضرت ابراہیم کی آواز دور تک جا سکے، جتنی زیادہ دور ہو سکے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچانے میں، اس آواز کو بھی آگے کرنے میں۔ اب وہ جیسے بھی تھا، لیکن ایک حدیث کے اندر یہ چیز آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو تھے وہ جھک گئے تاکہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور تک جائے، اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز مشرق مغرب اور شمال جنوب دور تک آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہنچی، اور پھر جو لوگ حج کے لیے آئے وہ ہر دنیا کے کونے سے حج کے لیے، یا یہ حج کا فریضہ تھا، یہ مکمل کرنے آئے۔